قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے معاملات آپس میں طے نہ پا سکیں اور معاملہ طول پکڑ جائے، باہر نکلنا لازمی ہو جائے، پھر بجائے اس کے کہ عام عادت کے مطابق اس کو اس کے حال پر چھوڑا جائے کہ جس سے کئی ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب معاملہ باہر نکلے گا تو دونوں فریقوں کے ہمدرد لوگ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ یوں یہ جھگڑا دو فردوں سے نکل کر دو خاندانوں میں پھیل جائے گا اور جس کے نتیجے میں بے تحاشا کبیرہ گناہوں کو وجود حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس بسا اوقات سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چھوٹے موٹے شیاطین سے کارگزاری سنتا ہے، اور شیاطین اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں۔ یقیناً بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس گناہ میں مبتلا کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو اس گناہ میں مبتلا کیا، اور وہ سب کی تحسین کرتا ہے۔ لیکن ایک شیطان کہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اچھی زندگی گزار رہے تھے اور میں نے ان کے درمیان میں ایسی بات کھڑی کر دی، ناچاکی کھڑی کر دی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ تو شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اچھل کود کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اصل میرے مشن کا کام کیا ہے، اصل میرا کام یہی ہے کہ اس سے دنیا میں ایک بڑا فساد برپا ہوتا ہے اور کئی سارے کبیرہ گناہوں کو جنم ملتا ہے۔ جھوٹ، الزام تراشی، بہتان، غیبت، گالی گلوچ، قتل و غارت، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عام عادت پر چھوڑنے کی بجائے اس کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ کار طے کیا ہے کہ اول تو چاہیے کہ میاں بیوی اپنے معاملات آپس میں نمٹائیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کر، اور اس سے بات نہ بنے تو بستر الگ کر کے دیکھ لیں۔ اگر خدا نخواستہ اس سے بھی بات نہ بنے تو ہلکی پھلکی مار سے ہی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر لیں، اور اگر اس سے بھی نہ بات بنے تو پھر دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک منصف لے کر ان کے ذریعے سے معاملے کو حل کیا جائے تاکہ معاملہ ان کا نمٹ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں منصف اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ منصفوں کے بیچ میں پڑنے کے باوجود معاملہ حل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں منصفوں میں سے کسی ایک کا معاملہ تصحیح نیت پر مبنی نہیں تھا۔ اگر دونوں کی نیت درست ہو اور دونوں واقع میں اصلاح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اتفاق ہو جاتا ہے اور ساری کدورتیں ختم ہو کر زندگی درست راہ پر چل نکلتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار ہمارے لیے وضع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منصف طے ہوتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں؟ آیا صرف ان کی ذمہ داری سلو کروانے کی کوشش ہے
یا اگر وہ صلح پر متفق ہو جائیں تو دونوں فریقوں کو صلح کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان کا نبھا ممکن نہیں ہے تو آیا تفریق کا بھی اختیار ان کو ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ائمہ کرام کی دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ سنن بہقی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ ان کے پاس دو میاں بیوی آئے، اور ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ان کے ہمدرد لوگوں کی بھی اچھی خاصی بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ عورت کے ساتھ اس کے بہت سارے ہمدرد تھے، مرد کے ساتھ اس کے بہت سارے ہمدرد تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ چاہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریقوں کی بات سنی، اور دونوں میں سے ایک ایک حکم، ایک ایک منصف طے کر دیا، اور پھر ان منصفوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم لوگ کوشش کرو کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے۔ اگر تم صلح پر متفق ہو جاؤ تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر تم جدائیگی پر متفق ہو جاؤ تو ان کے درمیان میں تفریق کر دو۔ تو اس پر خاتون نے کہا کہ مجھے ان دونوں کا فیصلہ منظور ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو بھی فیصلہ کر دیں گے، چاہے وہ میری مرضی کے موافق ہو چاہے میری مرضی کے خلاف ہو، میں اس کو تسلیم کر لوں گی۔ لیکن مرد نے یہ کہا کہ اگر تو یہ دونوں اتفاق پر متفق ہو جائیں پھر تو مجھے منظور ہے، اگر یہ جدائیگی پر متفق ہو جائیں تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ میرے ذمہ کوئی مالی تاوان طے کر دیں، اگر محسوس کریں کہ میرا قصور ہے تو میرے ذمہ جتنا چاہیں مالی تاوان طے کر دیں، میں وہ ادا کر کے صلح پر تیار ہوں، لیکن جدائیگی پر مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے عورت نے اپنا معاملہ کلی طور پر ان کے سپرد کیا ہے، تم بھی اپنا معاملہ کلی طور پر ان کے سپرد کر دو۔ تو اس سے جو حضرات یہ چاہتے ہیں، جو حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کا بھی ان دونوں کو پورا اختیار ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں سے عہد لینا یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں دونوں کو یہ اختیار نہیں تھا، لیکن اضافی طور پر کہہ کر یہ اختیار لیا گیا ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، بغیر کہے ہی خود بخود اختیار ان کو حاصل ہو جاتا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کو آمادہ کرنا اور دونوں سے یہ عہد لینا یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ اصل میں اختیار نہیں تھا۔ البتہ کسی موقع پر اگر یہ اختیار لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال ان کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق یہ ترتیب طے کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہترین ایک طریقہ کار طے کیا ہے، اور اس پر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی کے معاملات کی حد تک ہی ہو، حکم کا معاملہ، منصفوں کا معاملہ، بلکہ جتنے بھی آپس کے معاملات ہیں، مقدمات ہیں، ان سبھی کے اندر یہی کوشش کرنی چاہیے، اور مسجدوں کی طرف اپنے معاملات کو لے کر آنا چاہیے، مدارس کی طرف اپنے معاملات کو لے کر آنا چاہیے، اپنے خاندانوں میں ہی بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر آج کل کے حالات میں کہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ انصاف ملنا مشکل ہے، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، جیلوں میں، چوکیوں میں، کسی بھی جگہ پر انصاف ملنا مشکل ہے۔ ان حالات میں بجائے اس کے کہ انسان خود بھی پریشان ہو اور دوسرے فریق کو بھی پریشان کرے، اور پھر وہاں جھوٹ کا، بہتان کا مقابلہ ہو کہ کون زیادہ بڑے بڑے جھوٹ اور بہتان باندھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اپنے معاملات اگر قریب ترین جگہوں میں حل کر لیے جائیں تو اس میں سب کے لیے سہولت ہے، اور نفس و شیطان کو بڑے بڑے فساد برپا کرنے کا بھی موقع میسر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوبصورت اور بہترین ترتیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کا فیصلے فرمائے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی تھوڑی سی بات عرض کر کے کل اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔